السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو چلان فارم ہوتا ہے اس کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں، یا وہ جو فارم بنا ہوتا ہے اس میں مختلف جو کالمز ہوتے ہیں اس میں کیا تفصیلات درج ہوتی ہیں اور اس میں کون سی ڈیٹیل ہوتی ہیں، اور وہ کہاں پہ ہمیں ملتا ہے چلان فارم۔ تو بنیادی طور پہ پولیس جب 173 کے تحت چلان سبمٹ کرتی ہے تو اس کا جو پرفارما ہے وہ پرفارما ہمیں پولیس رولز 1934 میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس میں مختلف کالمز ہوتے ہیں یا خانے ہوتے ہیں، اس میں ایف آئی آر جس طرح بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم ایف آئی آر دیکھتے ہیں، ایف آئی آر میں مختلف کالمز ہوتے ہیں، اس میں مختلف ڈیٹیلز جو ہیں وہ فل کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح چلان کے بھی اپنے کالمز ہوتے ہیں یا خانے ہوتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی ڈیٹیلز دی ہوتی ہیں، اور اس میں جو اس مقدمہ سے متعلق تمام ڈیٹیلز ہیں وہ درج ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے خانہ نمبر 1۔ خانہ نمبر 1 جو ہے وہ مدعی سے متعلق ہوتا ہے، یا مستغیث مقدمہ جو ہوتا ہے اس سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں اس کا نام، اس کی ولدیت، رہائش، پتہ، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کا موبائل فون نمبر وغیرہ، اور اس کا مکمل بایو ڈیٹا تفصیل کے ساتھ درج کیا ہوتا ہے، تاکہ کورٹ کو بھی اور جو تفتیش کرنے والی ہے ایجنسی ہے اس کو بھی یہ علم ہو سکے اور ریکارڈ رہ سکے کہ وہ اس مقدمے کا مدعی یا مستغیث کون ہے۔ اسی طرح خانہ نمبر 2، 3، 4 جو ہیں، خانہ نمبر 2، 3 اور 4، یہ تینوں کالمز جو ہیں یہ ملزمان سے متعلق ہے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے ان کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ خانہ نمبر 2، 3 اور 4 میں دی ہوتی ہیں۔ اب 2، 3، 4 میں جو ہے وہ ہیں تو یہ ملزمان سے متعلقہ، لیکن یہ علیحدہ علیحدہ قسم کے ملزمان کے لیے ہیں، اور یہ ہر کالم کی ایک اپنی خصوصیت ہے، اہمیت ہے کہ کون سے کالم میں کون سے ملزمان لکھے جائیں گے۔ اب خانہ نمبر 2 جو ہے، خانہ نمبر 2 میں وہ ملزمان کا نام درج ہوتا ہے دو قسم کے۔ ایک کا خانہ نمبر 2 میں ریڈ قلم سے یا ریڈ روشنائی سے، ریڈ انک پوٹ جو ہوتی ہے اس سے، ریڈ انک سے اس سے نام لکھے جاتے ہیں لال روشنائی سے، تو وہ بنیادی طور پہ اس چیز کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں جن کا نام لال روشنائی سے لکھا گیا ہے یہ اشتہاری ہیں، ان کی بابت اشتہار جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پولیس کسٹڈی میں کبھی نہیں آئے، اور یہ چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، اور یہ نہ ہی جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں نہ ہی پولیس کی کسٹڈی میں آئے ہیں، بلکہ اشتہاری ہو چکے ہیں۔ ان کا نام لال قلم سے لکھا جائے گا۔ اسی طرح آگے اسی کالم خانہ نمبر 2 میں جو ہے وہ نیلی یا اگر بلیک سیاہی سے جن ملزمان کے نام لکھے گئے ہوں تو ان ملزمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تفتیش جو پولیس نے کی ہے اس مقدمہ میں، اس تفتیش کی فائنڈنگ کے مطابق یہ ملزمان جن کا نام کالی یا نیلی سیاہی سے لکھا گیا ہے وہ بے گناہ قرار پائے ہیں، اور پولیس ان کو گناہ گار نہیں سمجھتی، اور ان کے متعلق کوئی میٹیریل اتنا خاص جو ہے وہ پولیس کو اویلیبل نہیں آیا، اور پولیس ان کو اس مقدمہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتی، تو پولیس اپنی فائنڈنگ میں ان کو بے گناہ لکھ کے بھیج دیتی ہے۔ اب یہ اختیار آگے مزید عدالت کا ہوتا ہے، پولیس اپنی فائنڈنگ دے دیتی ہے کہ فلاں بندے جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، لیکن آگے فائنل جو ہے وہ مجسٹریٹ یا متعلقہ عدالت جو ہے اس کا اختیار ہوتا ہے، اگر وہ چاہے اور وہ سمجھے کہ کوئی ایسا میٹیریل موجود ہے فائل میں یا پولیس کی جو تفتیش میں یا ادروائز کسی حوالے سے بھی وہ میٹیریل سمجھتی ہے کورٹ کے ہے اتنا اویلیبل ریکارڈ پہ کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے، تو کورٹ ان خانہ نمبر 2 کے ان ملزمان کو بھی طلب کر سکتی ہے جن کو پولیس نے بے گناہ قرار دیا ہوتا ہے۔ اب آگے خانہ نمبر 3 ہے، یہ بھی ملزمان سے متعلق ہے۔ اس میں ان ملزمان کے نام لکھے جاتے ہیں جو پولیس کی فائنڈنگ میں گناہ گار صاحب انہوں نے پائے ہوں، اور وہ پولیس ان کو سمجھتی ہو کہ یہ گناہ گار ہیں اور انہوں نے جو ہے اوفینس کمٹ کیا ہے، تو اس کا نام جو ہے وہ کالم نمبر 3 میں دیا جائے گا، اور کالم نمبر 3 میں اس ملزم کا نام دیا جائے گا جو حوالات جوڈیشل لاک اپ میں ہوگا، یعنی جیل میں بند ملزمان کا نام جو ہے اس مقدمہ کے جتنے ملزم جیل میں ہوں گے ان کا نام کالم نمبر 3 میں یا خانہ نمبر 3 میں دیا جائے گا۔ اسی طرح خانہ نمبر 4 جو ہے اس میں بھی ملزمان کا جو ہے وہ ذکر کیا ڈیٹیل اور ذکر دیا جاتا ہے، اور خانہ نمبر 4 میں جو جن ملزمان کا نام لکھا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہوتے تو گناہ گار ہیں لیکن وہ بر ضمانت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی یا تو عدالت نے بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی ہوتی ہے، یا پھر وہ
پری اریسٹ ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوتی ہے اور وہ برضمانت ہوتے ہیں اور ان کے ضامن جو ہیں وہ پیش ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ملزم ہوتے ہیں اور پولیس اپنی فائنڈنگ میں سمجھتی ہے کہ یہ بھی گناہ گار ہیں۔ اور اسی طرح 4، 5، 6 جو کالمز ہیں ان میں پراسیکیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سارے پراسیکیوشن جو بھی گواہان پیش کرنا چاہتی ہے ان کا نام ان کالمز میں درج ہوں گے، ان گواہان کی جو مکمل طور پہ لسٹ ہوگی وہ ان کالمز میں ہوگی، اسی طرح وہ کس قسم کی شہادت دیں گے یا ان کی شہادت کی مکمل تفصیل اور جو فرد وغیرہ گواہان نے بنائے ہوتے ہیں دوران تفتیش پولیس نے، ان فردات کی تفصیل ہوگی، مثلا کوئی مٹی، خون آلود مٹی اگر قبضے میں لی جاتی ہے تو اس کا فرد ہوگا، یا کوئی ریکوری ہے، کوئی خول ہے، کوئی پسٹل ہے، اس کے فردات کی ڈیٹیل ان 4، 5، 6 کالمز میں آئے گی۔ اب جو کالم نمبر 7 ہوتا ہے، کالم نمبر 7 میں مختصر حالات و واقعات مقدمہ کے لکھے جاتے ہیں۔ تو جو تفتیشی ہوتا ہے وہ اس کالم نمبر 3 میں جو ہے وہ مقدمہ کی FIR درج ہونے سے درخواست آنے سے، مقدمہ درج ہونے سے لے کے اینڈ تک جتنی بھی جو مختصر حالات ہیں وہ لکھتا ہے کہ کون کون سی ایویڈنس کولیکٹ ہوئی، کون سے گواہان کے جو ہے ہم نے بیان ریکارڈ کیے، FIR درج کی، کہاں کہاں ہم نے جو ہے وہ موقع ملاحظہ کیا، اور تفتیش کے مختلف مراحل، اور پھر ضمانتیں جو ہیں کیسے اور کس عدالت سے ہوئیں، کیسے ریمانڈ لیا، یہ ساری ڈیٹیل اس میں دی جاتی ہے۔ اور پھر وہ اپنی جو ضمنی ہوتی ہے، جو چلان کے ساتھ جو ضمنی جو کورٹ میں دی جاتی ہے، اس میں مکمل طور پہ وہ ریکوری میموز جتنے بھی ہوں گے، یعنی جو برآمدگی کے میمو بناتے ہیں، اگر کسی چیز ملزم سے کوئی چیز برآمد ہو تو اس کا میمو تیار کر لیا جاتا ہے یا فرد تیار کر لیا جاتا ہے، ان کی تعداد وغیرہ وہ مینشن کرے گا، اور اسی طرح تتمہ بیان اگر کوئی آتے ہیں، سپلیمنٹری سٹیٹمنٹس کوئی ہوتی ہیں، ان کی ڈیٹیل وہ لکھے گا، اور 161 کے بیانات جن گواہان کے اس نے لکھے ہوں گے وہ ساری تفصیل اس میں دے گا، اور پھر اس کے بعد یہ چلان فارم فل کر کے سارے مکمل طور پہ ڈیٹیلز لکھ کے تو پھر وہ سینڈ ٹو کورٹ کرے گا، اور پھر عدالت میں یہ چلان فارم جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی چلان کے کنٹینٹس کے حوالے سے آج کی ہماری ویڈیو، جو سیکشن 173 کے تحت CRPC کے تحت چلان سبمٹ کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔